بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. I'm back again with another very interesting episode of Sadat Global Talk Show. आज फिर जानी पहचानी मेरी मेहमान तो नहीं कहूँगी, मेज़बान है और अब तो हमारे जान है और हमारे प्रोग्राम का माशाल्लाह से एक रेगुलर पार्टिसिपेंट है माशाल्लाह, जो कम्युनिटी को बड़ा इन्फ्लुएंस कर रही हैं और माशाल्लाह से और एक पॉजिटिव चेंज भी लेकर आ रही हैं. मेरे साथ हैं आमना मोइन और इरम गुल सफिया. वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, आप लोग कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह. आज हम लोग कोई नया टॉपिक लेकर आए नहीं है, मगर ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं समझती हूँ कि हमें इसके ऊपर बार बार बात ज़रूर करनी चाहिए. क्या पता कि है शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात वाली वही वाली बात है कि शायद हम किसी को चेंज कर सकें, शायद किसी का सोचने का जाविया या कुछ परसेप्शन ज़िंदगी की किसी के अंदर बेहतरी ला सकें. तो इसीलिए एक छोटी सी कोशिश है जो हम लोग मिलकर करते हैं. अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आपसे स्टार्ट करते हैं सफिया बिन सफिया. हमेशा मैं मिक्स कर देती हूँ ना, सफिया बिन सफिया. आपसे हम स्टार्ट लेते हैं. जैसे मैंने कहा था कि हम स्पाउसेस पे जो है बात करने वाले हैं. ये एक ऐसा चैप्टर है ना, आज हमारे इनफैक्ट ये कंटिन्यूएशन है हमारे लास्ट प्रोग्राम की, जिसपे हमने फर्स्ट एपिसोड किया है, जो कि माशाल्लाह से उसकी डिमांड पर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को वो हिट किया है, क्योंकि सबके अंदर की ऑब्वियसली आवाज़ है. तो इस तरीके से मुझे बहुत अच्छे उसका फीडबैक आया है हमारी कम्युनिटी की तरफ से, तो इसीलिए हमने इसका सेकंड शो भी रखा हुआ है. मैं चाहूँगी आज हम इस पे फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उन पर बात करें. मैं चाहूँगी आप इस पे बात करें कि कोई स्ट्रैटेजीज कुछ इस तरह की बताएं कि किस तरह से मनी जो है उसको मैनेज किया जाए और फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाए. उस पर अगर आप डिसएग्रीमेंट्स जो होती हैं स्पाउसेस के ऊपर, उनको रिजॉल्व किया जाए, अगर आप इस पे बात कर सकें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, वैसे तो मैं ऑनेस्टली अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताऊंगी ये टॉपिक मैं इस टॉपिक के काबिल नहीं हूँ क्योंकि आई एम स्टिल नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है. आई एम नॉट स्टिल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. आई डू नॉट हैव माई ओन बैंक अकाउंट. मेरी जो भी फाइनेंसेस हैं वो, मेरी शादी को अब 19 साल हो गए हैं. इट्स ऑलवेज बिन माई हस्बैंड और उससे पहले इट वॉज माई मदर. सो आई डिड नॉट ग्रो अप इन हाउ टू मैनेज मनी. और लाइफस्टाइल्स होते हैं. तो मैं यहाँ, अगर मैं आप मुझे इजाज़त दें और ऑडियंस मुझे इजाज़त दे, तो मैं ये थोड़ी सी बैकग्राउंड के साथ बात करूँगी. आई ग्रू अप विद पीपल हु पेड फॉर मी ऑलवेज. मेरे हाथ में अम्मा ने कभी कैश नहीं दिया था, और जब दिया था तो वो मेरे बैचलर्स के 4 साल में था, जब मैं लाहौर में थी. एंड आई वाज वेरी इररिस्पॉन्सिबल विद इट, लाइक एक्सट्रीमली इररिस्पॉन्सिबल. मतलब 18 साल के बाद आपके हाथ में पैसा आता है और फिर उसके बाद आपको किसी किस्म का वो मैनेज नहीं करना आता फाइनेंस, और आप हर चीज़ जो आपको चमकती हुई चीज़ लगती है आप उसको खरीद लेते हो. आप रेस्टोरेंट चले जाते हो, आप दोस्तों को भी खिलाते पिलाते हो, खुद भी खाते पीते हो. एंड आई लाइक रियली आई वाज नॉट गुड. और उसी सिचुएशन में, उसी साइकिल में आई गेट married and I come into a marriage जहाँ पे my husband is also that personality like my mother, that I'll manage everything for you. तुम फिक्र फाका नहीं करो. अच्छा ठीक है, लेकिन जब husband manage करता है, then the husband is like, okay, this is the bill, ये तुमने खर्चा किया था, why did you do this, why did you do this, why did you do this, मुझसे पूछ लो, मुझे बता दो. और फिर उसके बाद मुझे पूछ लो, मुझे बता लो. मैं हमेशा से, मुझे ये मसला रहा है कि अगर मैं पूछ रही हूँ तो मुझे यस ही चाहिए, मुझे नो नहीं चाहिए, मुझे क्वेश्चंस नहीं चाहिए. मुझे नहीं चाहिए कि तुम क्यों ज़रूरत है, मुझे है तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, वरना मैंने आना ही नहीं था. फिर अल्लाह का शुक्र है, क्रेडिट कार्ड ये होता है कि आप ऑनलाइन चीज़ें पे कर देते हो, आपके वो पासवर्ड सेव होते हैं, और बाद में जब अमेज़न का बिल आता है तो वाह शावा हो जाती है घर में. तो मैंने वो सिनेरियो खींचा है जहाँ पे मैं ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि आई एम गोइंग टू बी 42 इन अ फ्यू डेज. ठीक है, आई एम गोइंग टू बी 42 years old. आई डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी. और अगर ये जो तुम्हारा सवाल था ना उम्मे, के मतलब किस तरह से मैनेज करना चाहिए. नंबर 1, बच्चों को प्लीज़ शुरू से फाइनेंशियल डिपेंडेंसी दो. आप क्या अपने बच्चों को बजट बताते हो? आप क्या उनको देते हो कि जाओ जाके ग्रोसरी कर आओ, दिस इज़ योर बजट, जाओ ये घर की 4 चीज़ें इनको नोटिस करो, जाओ जाके कर आओ. अब वो चाहे वो ऑर्गेनिक में लें, चाहे वो नॉर्मल प्राइसेस में लें, चाहे वो क्लिपिंग्स का यहाँ पे यूएसए में होता है कि आप कूपन्स ढूंढ के लें, डज़ नॉट मैटर. मेरे लिए बहुत मुश्किल ये चीज़ थी कि आई ग्रू अप इन अबू धाबी यूएई, और वहाँ पे जिस ज़माने में आई ग्रू अप 90s की बात हो रही है, कोई कूपन्स, कोई क्लिपिंग्स, कोई सेल्स वगैरह नहीं होती थी. बस एक ही होता था और एक ही होता था. ठीक है, ज़माना डिफरेंट था. व्हेन आई केम टू अमेरिका, आई वाज लाइक, कूपन्स होते हैं. तुम्हें पता है कूपन्स होते हैं ना? कूपन्स क्या होता है? मुझे तो नहीं पता कूपन्स क्या होता है. सो
وہ لوگ بہت اچھے رہتے ہیں جو ایکچولی پینسل کاپی سے یا اپنے ایکسل پہ حساب لکھتے ہیں. یو ہیو ٹو ناٹ بی اسکیئرڈ آف منی. آپ کا منی کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ آپ کی شادی کو بہت ڈیفائن کرتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر میری شادی میں کوئی ریگولر کانفلکٹ ہے تو دیٹ از دا منی. بیکاز اینڈ اکثر میں سوچتی ہوں اف آئی ہیو مائی اون منی دین آئی ول بی فائن. لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر میرے پاس تھوڑے سے بھی پیسے آئیں اور مجھے ہسبینڈ کہے اچھا جاؤ اپنی مرضی سے خرچ کر لو, تو میں نا دو سیشنز میں وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں. پھر میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے آئی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ منی, تاکہ مجھے تو میں تو کنفیوز ہو جاتی ہوں. لائک پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ جو مرد اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے وہ واقعی میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. جو ہسبینڈ جو ہیں وہ قوام ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور جو ریگولر خرچہ کرتے ہیں. میری پڑھائی, میری لکھائی, میری سرٹیفکیشنز, جو میں ابھی جو اسٹریم یارڈ کا بل, زوم کا بل, مائی ہسبینڈ گیوز آل دوز بلز اینڈ آئی ایم ویری الحمد گریٹفل. in that sense I'm grateful. اگر تو آپ کو ایسا ہسبینڈ ملا ہے جس کو منی مینج کرنا آتا ہے اور یہ چھوٹی پھوٹی آپ کی مطلب چلتی رہتی ہے تو you're fine. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی عورت کو ایسا ہسبینڈ مل جائے جو مطلب جو ہم جانتے ہیں کہ ورسٹ کیس سینیریوز ہوں, in that case I would always say کہ یار please earn something for yourself. میں اپنی بیٹی, my daughters are 16 and 14 and I tell them this, you're going to earn your own money before marriage and in your marriage. You're not going to go into your marriage unless until you earn your money. میں تمہیں لاکھوں میں کمانے کو نہیں کہہ رہی, میں تمہیں ہزاروں میں کمانے کو نہیں کہہ رہی, لیکن ایک انکم آپ کے پاس آپ کی ضرور ہونی چاہیے فار یور سیلف اسٹیم. پتہ ایک چیز جو میں سمجھتی ہوں, آمنہ آپ بھی اس چیز کو ٹیسٹیفائی کر گئے, آئی نو آئی ایم ٹاکنگ اے لاٹ بٹ دین آئی ول اسٹاپ ان شاء اللہ تعالیٰ. اب کیری کی آن جو پلیز. جنریشنز ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. یہ جو ہمارے بچے ہیں نا, یہ جو 18 اینڈ 18 سے اب آپ دے آر ڈفرینٹ نا, دے آر ناٹ لائک جو ہمارے تھے نا, جس کو ہم کہتے ہیں ایکس جنریشن اور ملینیلز. ہمارا یہ تھا کہ مرد قوام ہے وہ کمائے گا اور بیوی جو ہے وہ کھائے گی. اب تو نہ تو حالات فائنینشیل ایسے رہ گئے ہیں پوری دنیا میں کہ ایک کمانے والا ہو اور بیٹھ کے پیچھے کھانے والا ہو. نو, men and women they come into marriages and they both have to have an income. ہاں تھوڑے عرصے کے لیے جب بیوی پریگننسی سے اور چائلڈ ریئرنگ سے جا رہی ہوتی ہے then it is better that she stays home to take care. But then again you have online, you have part time jobs, you have weekly like ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ کوئی کام اسکیجول کر لو ڈپینڈنگ خدا نخواستہ آپ کا ہسبینڈ اس قابل نہیں کہ وہ آپ کو وہ مطلب کہ وہ فائنینشلی اسٹیبل رکھ سکے گھر کو, then you have to do it regularly. I understand that, but I highly am on this side کہ women no matter what age you have to earn. It doesn't matter کہ آپ کو اچھا قوام ملا ہے کہ نہیں ملا. یہ اسٹوری ہی نہیں ہے آج کی دنیا میں. سروائیول کی یہ اسٹوری نہیں ہے کہ آپ کو ہسبینڈ اچھا ملا ہے کہ نہیں ملا ہے, فائنینشلی آپ کو کمفرٹیبل رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. آپ کا ملینئر ہسبینڈ ہے, بلینئر ہسبینڈ ہے, you need to have your own bank account, you need to have your own money, you need to have your own savings. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شادی کو کمپرومائز کرو, اس کا جس مطلب ہے be smart from the very beginning and be clear. ایک سوال آیا میرے پاس, اب مجھے یہ بتاؤ, بڑی اچھی, ویسے سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر, بڑی اچھی آپ نے باتیں کی, مگر آپ دیکھو جب یہاں یہ عورت کی جہاں اسمارٹنیس آ جاتی ہے نا, میں سمجھتی ہوں وہ عورتیں جو آگے کہتی ہیں نا یار میں نے تو گھر میں کبھی کام نہیں کیا تھا, مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں, تو ان کی زندگی آپ نہیں سمجھتی بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ ہاں نہیں یہ تو نوکر بھی آ گیا کہ انہوں نے کہا مجھے تو کبھی کام نہیں کیا, میں تو پڑھا نہیں سکتی, یہ ٹیوٹر بھی رکھ دیا, میں تو یہ بھی نہیں کر سکتی, یہ بھی ہو گیا. اب جو عورتیں ہمارے اور آپ کے جیسی جو چیتا ہیں تو وہ تو اپنا چیتا ہونے کی جیسے کہتے ہیں نا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ ڈبل کام کرنا پڑتا ہے, باہر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں, گھر کو بھی مینج کرنا پڑتا ہے, باہر کا بھی پڑتا ہے. اور پھر دوسرا اگر آپ دیکھو کچھ اگر مرد کے, کیونکہ آج تو ہم اسپاؤسز کی بات کریں نا, اگر آپ دیکھو اکثر میں بھی جیسے آپ کوچنگ وغیرہ کر رہے ہیں, میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں, تو ہم obviously جو اس وقت کرنٹ سچویشنز ہیں جس طرح کے کیسز آ رہے ہیں ہم اس سے بھی تو بہت ساری کہانیاں پڑھتے ہیں نا, تو اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں. جیسے اگر عورتیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں تو آپ نہیں سمجھتی آدمی وہاں پر اپنی ذمہ داریاں عورت پر ڈالنا شروع کر دیتا ہے. پہلے اگر ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں چھوڑ کے آ رہے ہیں, جہاں پتہ چلا عورت نے ڈرائیونگ شروع کر دی وہ سارا کا سارا اٹھا کے ڈال دیا عورت کے پاس, اسکول بھی بچوں کو تم نے چھوڑنا ہے, گروسری بھی تم نے کرنی ہے, سارا آدمی یعنی آہستہ آہستہ جہاں عورت گھر کے کام سے زیادہ کام کرنے پر آتی ہے تو آدمی پورا پلندہ, ساری ذمہ داری اور فائنینشیل برڈن ہی نہیں, تقریباً
80-90% जिम्मेदारी फाइनेंस की भी औरत पर डाल के वो हल्का मल्का हो जाता है। आप ये इसके प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम एक तरफ हम कह रहे हैं औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसमें मैं एग्री करती हूँ, मगर दूसरी तरफ आप ये नहीं देखती हो कोई सारा का सारा बुलंदा उठा के आदमी कहता है यार ये सारा कुछ कर सकती है, चलो भाई फाइनेंस भी इसको डालो, बिजली के बिल भी अब तुम ही अदा करो। तो आधा आधा नहीं, इनफैक्ट जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं उसमें अभी अक्सर जो मैं देख रही हूँ, इनफैक्ट सऊदीया में भी औरतें ही काम कर रही हैं, ज्यादातर घर भी औरतें चला रही हैं, आदमियों के तो एक अयाशी का सिस्टम शुरू हो गया है। इसमें आप लोग क्या कहती हो? पता है इसमें क्या, मैं एक बड़े मजे की बात बताऊँ कि कल मेरी और मेरे हस्बैंड की रात में किसी चीज़ पे डिस्कशन हो रही थी। एक वो मैं वी आर लाइक वाचिंग अ सीरीज, तो उसमें ज़रा वो फोरेंसिक्स और वो सारा इन्वॉल्व है। आई लव दैट सीरीज। तो माय हस्बैंड गेट्स अ लिटिल अपसेट क्योंकि उसके अंदर काफ़ी वो थोड़ा इंटेंस किस्म का है। तो मैं एग्जैक्टली हम लोग यही बात कर रहे थे कि ह्यूमन ब्रेन मतलब इतनी पर्सनैलिटीज़ और इतनी टाइप्स हैं इंसानों के अंदर और इतनी वेरिएशन है कि आप एक फार्मूला या एक चीज़ किसी पे भी अप्लाई नहीं कर सकते कि अच्छा ये चीज़ एप्लीकेबल है या वो है। मुझे ऐसे लगा जैसे इरम ने बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह एक ही उसके अंदर ना कवर करती हैं, विच गेव आंसर टू मोस्ट ऑफ द जो एक कॉमन जिसे कहना चाहिए ना एक एवरेज ग्राफ के अकॉर्डिंगली। जो बात आपने कही है ना फातिमा, बहुत मज़े की बात ये है कि इवन मतलब देयर आर वेरिएशंस इन मैन। इसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि औरत कमाई रही है तो उसके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है या उसको मतलब यानी कि हर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ रही है कि अच्छा अब चूंकि ड्राइविंग भी आ गई है तो अच्छा अपने बच्चों को भी आप नहीं करना है, ट्यूशन्स का भी आप नहीं करना है, या कि पढ़ाना भी बच्चों को आपने है, फिर आप कमाई भी साथ साथ सारा कुछ। ये सारी वेरिएशंस इन द पर्सनैलिटी एंड इन द अपब्रिंगिंग जो है ना ये मैटर कर रही हैं। बेसिक डिफरेंसेस यहाँ से आ रहे हैं। एक दफ़ा एक ही इंसान वो आपको वो लोग भी मिलेंगे पब्लिक के अंदर, हमारे अपने माशरे के अंदर, जो कि जिनको फर्क भी नहीं पड़ेगा, जो पूछेंगे भी नहीं मुड़ के कि भाई तुम कितना कमा रही हो, तुम क्या कर रही हो, दिस एंड दैट जैसे अभी कोई मुझे अपनी क्लाइंट बता रही थी, कहती है कि मैं ऐसी छोटा मोटा मैं कर लेती हूँ, कोई ना कोई ऐसी मिल जाती है पॉकेट मनी वगैरह। तो शी इज़ रियली नाइस, इस प्लेटफॉर्म से ही कनेक्टेड है माशाल्लाह से, और काफ़ी मेहनती किस्म की खातून है। तो कहती है बट मेरे मियाँ ने कभी मेरे से पैसे ना लिए, ना कभी पूछा कि आज तुम गई हो तो कितना तुमने कमा कर आई हो, तुम कितना तुम्हारा आज का मतलब जिसे कहते हैं ना कि तुमने अर्न किया या तुमने आज कितना रेज कर लिया। तो ये लोगों की पर्सनैलिटी में इतनी ज़्यादा वेरिएशन है, इतना ब्रॉटअप्स का डिफरेंस, फिर जो भी वो बैगेजेस कैरी कर रहे हैं उन चीज़ों का डिफरेंस। कुछ जो है वो इनसिक्योर हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि अच्छा बस हम कमा कर आ गए हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अब आगे जो है बाकी की चीज़ जो है वो आई एम द मेन फाइनेंसर। जैसे मैं अपने घर की बात करूं, इरम ने अपने घर की बात की है, अल्लाह ताला इनको जिंदगियां दे, आपके घर भी ऐसे ही होगा फातिमा। हम लोग तो शुगल मेले में लगे हुए हैं ना कि अच्छा चलो ठीक है जी, बड़ा खुशी होती है कि हाँ जी, और हम बड़ा एहसान जता रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड बड़ा हंसते हैं इस चीज़ पे कि मैं उनको 10 दफ़ा दिखाऊंगी, देखिए ये सोफ़ा मैंने लिया, ये सोफ़ा मैंने लिया है, मैं ये सोफ़ा ले रही हूँ, मैं ये सोफ़ा ले रही हूँ। तो वो बड़ा एंजॉय करते हैं, यार छोड़ दो, ये भी तुम कार्ड से कर दो, इट्स ओके। तो मैं उनको कहता नहीं आई वांट टू फील अचीव्ड कि अच्छा मैंने मतलब इतना जमा कर लिया कि मैंने एक सोफ़ा सेट लिया है, तो देयर इज पर्सनैलिटीज़ का बहुत डिफरेंस है। और सबसे बड़ा एक जो किस बैकग्राउंड से वो आ रही हैं, उनके अपनी मदर्स ने कितनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गुजारी हुई है। कोई कमा के भी जो है जैसे कहते हैं ना कि फिर भी टाइड अप है टोटली, जैसे आपने कहा कि उसी को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, अच्छा बिजली के बिल भी दो, किराए भी दो, ये भी दो, वो भी दो। ऐसे भी केसेस हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। और ऐसे भी हैं जो ज़्यादा हस्बैंड से कमा रही हैं लेकिन इसके बावजूद भी हस्बैंड्स आर नॉट इवन बॉदर्ड कि यार तुम्हारा है, it is not your responsibility to think about the finance, it is not your responsibility to pay about those। बेसिकली मेरे ख्याल में ये जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं ये ब्रॉटअप के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। हमें अपने बच्चों को, जिस तरह सफिया ने कहा ना कि सॉरी इरम ने कहा कि हमें अपने बच्चों को जैसे ट्रेन करना है। मैं यहाँ पे दोबारा एग्जांपल थोड़ी सी बस लास्ट दूंगी, फिर यू कैन गो अहेड। कि मेरा बेटा जैसे गया हॉस्टल में किसी और जगह पे, यानी कि हायर स्टडीज़ के लिए जैसे बच्चे जाते हैं, तो वो अब मिडिल ईस्ट के बच्चे बबल्ड लाइफ जैसे ओके अच्छा जी ठीक है, इधर से आ रहा है उधर से जा रहा है, कोई होश नहीं कोई कुछ नहीं।
تو وہ تو ہڑبڑا سے گیا نا کہ ماما یہ مطلب لائک آپ لوگوں نے دے دیا بجٹ دے دیا تو بجٹ تو ہی نہیں سکتا, کبھی ایک فرینڈ سے پکڑو کبھی دوسرے پکڑا, اچھا ٹھیک ہے بیٹا ڈونٹ ڈو دس, ہم آپ کا بڑھا دیتے ہیں. اچھا جی, بڑھانے کے باوجود بھی وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں جناب. اب I was like نہیں, now you have to make a budget, now you have to organize yourself, this will help you in learning. یہ ایک لرننگ کا ایکسپیرینس ہے ہر ایج پہ. اب اس وقت ہم اپنے میے تو بدلی کر نہیں سکتے جی, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے, بچوں کو ٹرین کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں پہ کام شروع کریں ریکارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ کس ایج کا بچہ ہے. اب ریسنٹلی ابھی میں نے ایمبیسی میں ہی کسی سے میری بات چل رہی تھی, تو کہہ رہی تھی کہ آپ کیوں نہیں آتی ہیں. میں نے کہا میرے پاس نہیں ہوتا ٹائم والنٹیئر کرنے کا. میں نے کہا البتہ مائی سن ہی ول بی آف فرام او لیولس, تو وہ اگر آپ چاہیں گی تو وہ ضرور کرے گا. اب مجھے یہی ہو رہا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایمبیسی کی طرف جب وہ جائے گا تو وہاں پہ بہت ہی انڈر پریویلیجڈ کیسز آتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے فاطمہ. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے کہا آئی ول گیو ہم سم پاکٹ منی دیٹ یو آر ڈوئنگ سم خیر کا کام. بٹ ہی اور شی جو بھی بچہ ہے دے شوڈ نو کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم اگر گھر سے اسٹیپ آؤٹ کر رہے ہیں تو دا ورلڈ آؤٹ سائڈ از ریئلی کروئل اینڈ اٹ نیڈس سم آرگنائزیشن ان دیئر اون مائنڈ. ان کو اپنے آپ کو بنانا ہے, اس قابل بنانا ہے, اس حد تک لے کر آنا ہے کہ دنیا کے بڑے چیلنجز ہیں. جب یہ خود چیلنجز دیکھیں گے, جب یہ ساری چیزیں ان کے اندر آئیں گی, اور یہ چیز بھی براٹ اپ کے اندر ہی ہونی چاہیے. جیسے آن ایوری اسٹیپ میں یہ مزے کی بات, یہ صوفے والی بات پہ آگے دوبارہ کنٹینیو کروں گی کہ میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے اور جہاں سے وہ ڈلیور ہونا تھا اینڈ آل دیٹ نا, تو میں نے کہا کہ یہ, تو مائی ہسبینڈ واز لائک نو نو اٹس اوکے نا. تو وہ اب میرا بیٹا ماشاء اللہ اس اسٹیج پہ تھا کہ وہ سن رہا ہے اس چیز کو, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بابا وائی ناٹ, if mama wants to do it why not. تو پھر اس کو پورا اسلامکلی نا میرے ہسبینڈ نے سمجھایا کہ بیٹا اگر وہ خوشی سے کر رہی ہیں تو دیٹ از اوکے, بٹ دیر از نو لائبلٹی. گھر اینڈ فائنینسز دس از مائی رسپانسبلٹی. وہ اپنے اوپر جتنا مرضی خرچ کرے, وہ جائے اڑائے, یہ کرائے وہ کرائے, پارلر چلی جائیں, دس اینڈ دیٹ, دس از اسپینڈنگ آن ہر سیلف, دیٹ از what is she is not accountable for anything, I am accountable. یہ چیزیں ہمیں ڈالنے کی ضرورت ہے. دس از what we need to do basically. چلے اب آپ تربیت, اخلاقیات اور تربیت. ہاں اخلاقیات اور تربیت یار ساری گیم یوز کی ہے honestly. میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کروں گی. مائی مام واز اے سنگل پیرنٹ, اور ان کی شادی کا ایک مین مسئلہ یہ تھا کہ مائی فادر wasn't standing up to be a قوام. ٹھیک ہے, I've never said this before because there's no reason to put somebody down. Something very normal that is going on. ہاں, تو and the thing was to separate wasn't my mother's suggestion. He just did it out of nowhere. ٹھیک, he just did it out of nowhere. And اما کہتی ہیں کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا تھا because to carry the baggage of a failed marriage, of a very stressful marriage, and then to take care of 2 kids, it wasn't easy. تو اس طرح سے اس نے مجھے آزاد کر دیا کہ میں اپنے بچوں کو تربیت کر سکوں, ان کو حق حلال کما سکوں, کھلا سکوں. تو الحمدللہ میرے حق میں بہت اچھا ہوا. اگر کوئی مجھ سے پوچھے تمہاری زندگی میں بڑا آسان ہے, تو میں کہوں گی میری طلاق, لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گی اٹ came with a blessing. اچھا, اب لیکن اماں کی ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ میں فائنینشلی بہت انڈیپینڈنٹ اور بہت اسٹرانگ عورت تھی, میرا ہسبینڈ میری اس پرسنالٹی کو کوپ نہیں کر سکا. شی ہیڈ دیٹ بیگیج. ٹھیک ہے, شی ہیڈ دیٹ بیگیج. سو انہوں نے ہمیں جب ریز کیا, مجھے یاد ہے میٹرک سے میرے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک, اور ان کو پتا تھا کہ مجھے شادی کا بہت شوق ہے. میں نے بڑا کلیئرلی میں نے کہا ہوا تھا کہ بھائی مجھے تو کرنی ہے شادی. اینڈ آئی آنیسٹلی تھاٹ دیٹ شادی وڈ ہیلپ می اسٹیپ اپ in the societal جس کو کہتے ہیں نا کیا کیٹیگری, like you come from a divorcee, single parents, so I saw کہ you know to have a full home I should step up, I should get married, and if I get married I'll have more financial gain and more stability socio economic circle میں. میرے ذہن میں یہ بات بہت کلیئر تھی, میرے ذہن میں یہ بات بہت کلیئر تھی. not my sister, she was of a different mindset, but mine was very clear. تو میں اس لیے بھی شادی کرنا چاہتی تھی. میں بہت, کیونکہ فائنانسز کی بات ہو رہی ہے نا, ویری پروٹیکٹڈ گراؤنڈ. مدر نے سنگل ریز کیا. ماں نے اپنی کمیونٹی بھی ایسی عورتوں کی بنا لی جو کماتی تھیں اور آلموسٹ ساری سنگل تھیں, یا ان کے شوہر تھے لیکن نہ ہونے کے برابر تھے, یا ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی, یا ان کے شوہر ڈیورس ہو گئے تھے, یا ابھی ان کی ساری زندگی شادی نہیں ہوئی تھی. وہ ساری عورتیں کما رہی تھیں. آئی گرو اپ amongst such women. بٹ دین آئی واز لائک, اینڈ دین ماما ایک بات کہتی تھی, ماما کہتی تھی ہاؤس وائفس کی تو بہت اچھی زندگی ہوتی ہے.
بھائی کیا کرتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتی, گھر کا خیال رکھتی ہیں نا بس. میں ہماری طرح تو نہیں کہ باہر بھی 8 گھنٹے 10 گھنٹے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, پھر گھر پہ بھی آ کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں, مطلب کہ اپنی کوئی لائف ہی نہیں رہ جاتی. تو میں تم لوگوں کو اس لیے نہیں اچھا پڑھا رہی کہ تم لوگ کماؤ, میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم لوگوں کو خدا نہ خواستہ کسی برے وقت میں ضرورت پڑے تو تم لوگ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکو. لیکن میں نے تم لوگوں کی کمائی نہیں کھانی. اوکے ماما, بہت اچھی سوچ تھی آپ کی, فائن. بٹ بیکاز مجھے شادی کی جلدی تھی تو آئی واز ان مائی بیچلرز, اور میں بیچلرز میں نے سبجیکٹس بھی اتنے بکواس رکھے ہوئے تھے, سافٹ ویئر انجینئرنگ رکھی ہوئی تھی, مجھے لٹریچر رکھنا چاہیے تھا, تو میں فیل ہو رہی تھی. تو میں نے کہا شادی کر دو, میری رشتہ آ گیا, میں نے کہا میری شادی کر دو. ٹھیک. ناؤ کمنگ فرام اے ویری پروٹیکٹیو مائنڈ سیٹ, آئی تھاٹ, اور ہمارے زمانے میں دس از 2004 2005, آئی تھاٹ شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ پڑھتے نہیں ہو. آج میری زندگی کا جو سب سے بڑا جو آج تو نہیں لیکن 10 years ago جو ریگریٹ تھا وہ یہ تھا کہ میں نے جب شادی کر لی تو میں نے یہ کیوں نہیں سوچا, میں نے عامر سے یہ کیوں نہیں کہا کہ یار میں پڑھنا چاہتی ہوں, مجھے کمیونٹی کالج میں ہی داخل کرا دو, میں سبجیکٹس پڑھ لیتی ہوں. امریکہ آ گئی تھی, اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز when it comes to studies, like you're 62 you're 72 you can study. Why did I not think about that? یہ میں نے بات کیوں کی. اینڈ دین میرا بڑا عرصہ میری ماں سے یہ لڑائی رہی کہ اماں ہاؤس وائف کی لائف کوئی اچھی نہیں ہوتی ہے. اف یو آر ڈیپینڈنٹ آن یور ہسبینڈ یو آر ناٹ لکی. بہت ذلت کی بات ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بل, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اجازتیں آپ کسی بندے سے مانگ رہے ہو, اور یہ اس کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے, جتنا مرضی کوئی اچھا ہو. لیکن یو آر آلویز لائک دس, یو آر آلویز لائک دس. ٹھیک ہے. تو I don't and my mom was shocked. She was shocked at the idea. She was like, شکر ہی نہیں کرو, تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے. I said it's not that کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے, it's just I'm so tired of having my hand like this all the time. And what I understood was کہ میری میرج میں مجھے اپنے بچوں کو ٹائم دینا تھا, and that is not time lost. Making your home, giving a good تربیت to your بچے بہت absolutely important ہے. میں بار بار بچوں کو کہتی ہوں کہ سب کچھ ہو جاتا ہے. میں نے 40 کی پٹی میں چڑھنے سے پہلے دوبارہ سے یہ کوچنگ اور یہ لرننگ اور سرٹیفکیشن اور اپنا بیچلرز کمپلیٹ کیا, کچھ نہیں اکھڑ گیا میں نے ہوم اسکولنگ کی, میرے بچوں کے ساتھ میرا تعلق اچھا تھا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ نہ ہاؤس وائف کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے, نہ فل ٹائم ورکنگ وومن کی زندگی اچھی. زندگی پروز اس اینڈ بندے کی کونس اچھی دونوں ہوتی ہے, چیزوں میں ہیں. ایگزیکٹلی, زندگی اس بندے کی اچھی ہے جس کے نا گولز اور ویلیوز الائنڈ ہیں, اور جو اپنے بارے میں کوگنیسنٹ ہے, جو اپنے آپ کو بس یوں چھوڑ نہیں دیتا کہ چلو چلتا رہے گا. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ انسان کو خراب کرتا ہے. یہ جو آپ نے بات ابھی کی ہے نا, اتنی کوئی 17 آنے والی جو ہے نا بات, وہ کی ہے. ہمیں سے اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کے چکر میں ایک نارسسسٹ کے ساتھ, ایک ابیوزر کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتی ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ وہ پھر اپنی زندگی تباہ نہیں کرتی, ایک خاندان تباہ کر دیتی ہیں, کیونکہ اس میں جو بچے بھی جو پوری جنریشن تباہ کرتی ہیں. اور پھر اگر ان کو ابھی میرے پاس جیسے فون آتے ہیں 30 سال ہو گئے 35 سال ہو گئے جناب, اب شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہیں. میں نے کہا بہن مرنے والی تھی تو تجھے کیا خیال آ گیا ابھی چھوڑنے, کیا خیال آ گیا تجھے؟ Because بچے چلے گئے نا, بچے were the reason that they were there. اب بچے چلے گئے, اب بچے اپنی زندگی میں مست ہو گئے ہیں. Now they think اچھا چلو ٹھیک ہے میں بھی چھوڑ بچے دیتی تو ہوں. چلے گئے, کوئی بچہ اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہے آپ کو؟ یہ بات آ رہی ہوں. دیکھیں اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے, اکثر عورتیں اس میں بھی زندگی تباہ برباد کر دیتی ہیں کہ اپنے اسپاؤس کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ آج تک کسی انسان کو بدلتے دیکھا ہے؟ فطرت کبھی بدلتی ہے؟ فطرت نہیں بدلتی. وہ یہ ہوتا ہے کچھ پیریڈ آف ٹائم کے بعد آپ کا اصلی چہرہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. انسان نہیں بدلتا کبھی. تو اگر ریڈ فلیگز جو ہے نا شروع میں نظر آ جاؤ, ختم ہے, نکل جاؤ, بھاگ جاؤ, ختم کر لو. جیسے آپ کی اماں نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا کیا, ٹائملی کیا, اپنی جنریشن کو جو ہے وہ بچا لیا. اسی طریقے سے جس کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں یار یہ کمانے والے نہیں ہیں, یا یہ نارسسسٹ ہے, یا جو بھی ان کے ساتھ مسئلہ ہے, دماغی مسئلہ ہے, جو کچھ بھی ہے, تو نکل جاؤ, فوراً ریلیشن شپ سے نکل جاؤ. اللہ تعالیٰ جب ایک سمندر کے اندر پڑے ہوئے کیڑے کو بھی روٹی دے سکتا ہے نا, اس کو بھی کھانا دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے, تو تم کو بھی روٹی ملے گی. اللہ نے رزق کا تو وعدہ کیا ہے نا. تو اسی طرح سے اس ریلیشن شپ سے نکل جانا چاہیے, جو کہ بہت اچھا کیا آپ کی امی نے نکل کے ماشاءاللہ سے آپ جیسی بیٹی کو پروان چڑھایا ماشاءاللہ, جو آج ہمارے ساتھ ہمارے ٹاک شو میں بیٹھی ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں ماشاءاللہ سے.
पेरेंटिंग डिसएग्रीमेंट से बात करते हैं। क्या होता है, एक आदमी बड़े रूरल एरिया जो है वहां से आए हुए हैं और एक बड़ी जो है मॉडर्न इलाके से भी आ गई हैं, दोनों की शादी हो गई है जनाब। अब किस तरह से कोप अप करेंगे? वो तो कहता है ओए गंडासा लेने है, मेरे बच्चे अब्बा के गांव में आम तोड़ने जाएंगे। तो ये बहुत सारी, ये तो मजाक की बात है, मगर जैसे पेरेंटिंग डिसएग्रीमेंट्स वगैरह है, उसको आप क्या क्या बताओगी कि उसमें क्या जो क्लैशेस होते हैं अपने अपने एक जो है वो किस तरह के माइंडसेट से आ जाते हैं, औरत किस माइंडसेट से होती है, पर गुजारा तो एक ही छत पे करना है। जी आप शुरू करें, आप शुरू करें। अच्छा, फातिमा प्लीज थोड़ा सा रिपीट करें फिर क्वेश्चन। मैं ये कह रही हूँ कि जो पेरेंटिंग डिसएग्रीमेंट्स कह रहे हैं, जैसे मैं बताती हूँ, आप एक आपके बच्चे हो गए, अब वो आदमी कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो ऐसा चाहता हूँ, बेटी ने ये करना है। अब वो लगाना चाहते हैं अपनी बच्ची को, निकाब लगाना चाहते हैं कि मेरी बच्ची जो है वो बड़ी हो गई है, मैंने उसको निकाब लगाना है, हिजाब लगाना है, ये लगाना है। औरत कहती है नहीं जी, वो कहती है मैंने तो नहीं लगाना, पहले तो मैं बेटी को दीन सिखाऊंगी, उसके अंदर उतरेगा, सारा कुछ होगा, फिर जब उसको खुद कबूल कर लेगी वो लगा। आदमी कहता है ओ नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, पर्दा होता है, वो होता है। अब वो क्या है, खींचतान हो रहा है, बच्चा भी उसमें ना उसको दीन की समझ में आ रही है, और फिर घर का अब्बा को वो। हाँ, मैं जी समझ गई आपकी बात। एक्चुअली पता है क्या है, मेरा ख्याल है ये चीजें ओवरनाइट तो होती नहीं है, और अगर ओवरनाइट हो रही है किसी जगह पे कि अच्छा ऑल ऑफ द सडन बच्ची टीनेजर में पहुंची, 12 13 14 साल की हुई, तो उस वक्त पता चला कि हाँ जी बाबा की, फादर की ये एक्सपेक्टेशन थी और मदर की एक्सपेक्टेशन थी। यू एक्चुअली नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि आप किस बैकग्राउंड में से आए हैं और आप किस फैमिली में जा रहे हैं, आपके क्या जिसे कहना चाहिए ना, क्या क्राइटेरियाज हैं आपकी, जो भी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, लेट मी पुट इट दिस वे। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट वैसे ऐड करना चाह रही थी जिस वजह से मेरे से शायद आपका वो मिस भी हो गया था। समटाइम्स एक्चुअली इस तरह से होता है कि जो बहुत कॉमन एक चीज़ देखी गई है, कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो कि बड़ी डिफरेंट, मतलब यू कैन पुट इट दिस वे कि अच्छा उनके अपने बैगेजेस हैं, या वो ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आए हुए हैं, या उनकी ब्रॉट अप इस तरह से हुई है कि वो कहते हैं कि तुम दुनिया जहाँ की सारी अय्याशी करो, आई जस्ट डोंट वॉन्ट यू टू वर्क, मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट नहीं होने दूंगा। ज़ाहिर है वो इंडिपेंडेंट का लफ्ज तो नहीं बोलेंगे ना, बट दिस इज द साइकी कि ठीक है मेरे से एक हाथ नीचे रह के जो मर्जी अय्याशी करो। एंड आई हैव सीन मेनी सक्सेसफुल वुमेन जो कि वाकई में क्या कोई वो ब्रांड्स पहन रही होंगी, क्या कोई वो डिजाइनर पहन रही होंगी, क्या वो अय्याशी की लाइफ गुजारी होंगी। इवन इफ यू लुक एट द सऊदीज, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द अब सऊदीज बड़े हो गए हुए हैं, तो मैं अक्सर यही देख रही होती हूँ कि वाकई में एक ड्राइवर, गाड़ी मुस्तकिल बीवी की होती है कि जहाँ जाना है जहाँ आना है, बच्चों के अलग अलग मेड्स हैं सबकी। चले इस कल्चर की हम नहीं भी बात करते, तो इसके बावजूद भी मैं देखती हूँ कि वेरी हाईली एजुकेटेड लेडीज, बट हस्बैंड्स आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर वर्किंग। वो कहते हैं अच्छा कुछ भी कर लो, तुम सोशलाइज करो, तुम जाओ हंसो खेलो, दोस्तियां करो, शॉपिंग करो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है, तुम वो करो, ऑफिस वर्क करो, या तुम वर्क अपनी करो। एनजीओज बना लो। एग्जैक्टली। सो ये यहाँ पे जो चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ना, यहाँ पे बेसिकली क्या चीज आती है, एक दफा फातिमा आपके शो पे हमने ये बात की थी, मेरे ख्याल है मेरे साथ उस वक्त शायद हिना ही थी, कि ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जिस लिए हम कहते हैं कि आप लोग पहले मैरिटल काउंसलिंग लें, आप लोग पहले देखें कि आप लोग एक पेज पे हैं कि नहीं है, उसके बाद रिश्ते किए जाएं। अब वो बाबा आदम के ज़माना नहीं है, हमारे वाला ज़माना नहीं है कि माँ बाप ने कहा कि अच्छा जी इस तरह से है, इस तरह से है। मेरी अपनी हिस्ट्री है कि मुझे बड़े क्लियरली ये बात कन्वे की गई थी कि हमारे यहाँ देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब, और आपने जॉब नहीं करनी। बट टाइम चेंजेस, आपकी अवेयरनेस, आपकी एक दफ़ा वही वाली बात है कि आप पहले डू सेट योर प्रेफरेंसेस, कि पहले आपका घर आएगा, आपके बच्चे आएंगे, जब सारे बच्चे स्कूल वगैरह चले गए, सब कुछ हो गया, सेटल हो गया, उसके बाद आप करें। किसी भी नॉर्मल इंसान को ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इवन उस वक्त अगर आप बैठ के करियर भी बना रहे होते हैं, जैसे इरम ने कहा मैं साइकोलॉजिस्ट तो पहले थी, लेकिन ये सारी सर्टिफिकेशंस, ये सारी जो चीजें थी, ये तो मैंने उसके बाद स्टार्ट की। ये चीज बेसिकली हमें देखने की जरूरत है ना कि औरतें भी बहुत जज्बाती ना हो जाएं और बंदे भी बहुत जज्बाती ना हो जाएं। अब अगर एक खातून है, वो ये कह रही है कि जी मैंने तो अपने बच्चों को टाइम देना है, मेरे मेरे पेरेंट्स की बहुत लड़ाइयाँ होती थी, या मेरे घर में हर वक्त क्लैश लगा रहता था बिकॉज माई मदर वॉज वर्किंग, तो आई वांट टू बी अ गुड हाउस वाइफ।
اس کا میاں کہتا ہے کہ نہیں یار میرے سے فائنینسز نہیں سنبھالے جاتے, تم باہر نکلو. بیسیکلی یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے سارٹ آؤٹ ہونے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ اوور نائٹ یا ایک دم طبیعتیں یا وہ نہیں چینج ہو جاتی ہیں, پرسنالٹیز نہیں چینج ہوتی, یہ پیچھے سے پرسنالٹیز آ رہی ہوتی ہیں. ان چیزوں پہ پہلے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ان دونوں کو آپس میں بٹھائیں, ان کو کسی میرٹل کاؤنسلر کے پاس بٹھائیں, وہ دیکھیں ان دونوں کی آپس میں فریکوینسی میچ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. لٹرلی 4 مہینے 6 مہینے گزرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں رہ سکتے. وہ تو کہتی ہے میں نے کام کرنا ہے, میں کہتا ہوں میں نے کام نہیں کرانا. وہ کہتی ہے وہ کہتا ہے جی میری ماں کی خدمت کرو. میں تو ماں کی خدمت کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہوں, میں تو اپنا کوئی کیریئر بنانے کے لیے ہوئی ہوں. دیز آر دا تھنگس بیسیکلی. ہر چیز جو ہے وہ ہمیں اب وہ ٹائمز آ چکے ہیں کہ ہمیں ہر چیز پہلے سے سارٹ آؤٹ کرنی ہے. پرابلمس آلریڈی دنیا میں چل رہی تھیں, اب یہ ایڈریس ہو گئی ہوئی ہے. اب جب ایڈریس ہو گئی ہے نا, باؤنڈری سیٹ ایگزیکٹلی پہلے سے دیکھ لیں کہ کون سی کس کے ساتھ کس کی کیمسٹری مل رہی ہے. ایون دوستیوں میں کہتی ہوں آنیسٹلی کتنے ہی ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی ایسے ہے ویسے. دا مومنٹ آپ کو لگے کہ آپ کی کیمسٹری نہیں مل رہی ہے, آپ کی کسی کے ساتھ فریکوینسی نہیں میچ ہو رہی ہے, ما سلامہ. ڈونٹ سفر ان ٹاکسک ریلیشن شپس. ڈو ناٹ ٹارچر یور سیلف اینڈ دا ادر پرسن. کہ آپ ان کو برداشت بھی کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ آ کے کسی کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں, وینٹ آؤٹ کر رہے ہیں, آپ غیبتیں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اب وہ والے ٹائمز نہیں رہ گئے ہوئے ہیں. اب ہر چیز کے لیے پہلے سے ہی سولوشنز دے دیے گئے ہوئے ہیں. ہر چیز کا علاج ہے. میں لٹرلی ایک ہی بات بولتی ہوں اپنے ہر کلائنٹ کو کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بعد میں اتاری ہے, پہلے اس کا علاج اتارا ہے. اللہ تعالیٰ نے پرابلم بعد میں آپ کو بھیجی ہے, پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا سولوشن ہے. تو اب وہ ٹائمز ہیں کہ آپ سولوشن کے ساتھ چلیں. آپ سمجھتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں اتنا بدلاؤ آ گیا ہے کہ اگر ایک عورت خلا لے لیتی ہے یا طلاق یافتہ ہو جاتی ہے تو معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے؟ معاشرہ کر لیتا ہے, وہ بیچاری خود نہیں اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر پاتی ہیں. میں سوری آمنہ دو چیزیں سوری فاطمہ دو چیزیں ہیں. پیرنٹس بھی سپورٹیو ہیں. میں کچھ سینیریوز پیرنٹس بھی سپورٹیو ہیں, لڑکی خود ہی نہیں ڈیسیجن لے پا رہی, اور وجہ یہ ہے میں ساری زندگی اکیلے کیسے گزاروں گی. ان مائی مدرس کیس شی واز سچ اے اسٹرانگ پرسنالٹی. شی سیز I did not feel the need of a man physically or emotionally. مجھے نہیں پتا سچ ہے کہ جھوٹ ہے, پر وہ یہی کہتی آئی ہیں. ٹھیک ہے, میں آن دی ادر ہینڈ میں اگر سوچوں, ایون میری شادی کو 19 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ, میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ give him good health and a long healthy life, اور اس کو میرے حق میں اور مجھے اس کے حق میں آسان اور اچھا رکھیں, آمین. But if I think کہ کل کو I become a widow or I become a divorcee, the first thing I want to think is how will I get married? I don't know. I just don't have it in me کہ میں اکیلے ساری زندگی گزار سکتی ہوں. حالانکہ آن دی ادر ہینڈ میں جوک کرتی ہوں, میں نے کہتی ہوں مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ باتھ روم شیئر کرنے کی اور کسی کی انڈر ویئر صاف کرنے کی, بس ہو گیا کافی, ہو گیا ایکسپیرینس, ٹھیک ہے چل کرو. لیکن the younger girls, I have clients, اور آمنہ بھی اس چیز کو ٹیسٹ کریں گے, the younger girls who do get divorced not because they wanted to get divorced, شاید ان کے ہسبینڈز نے ان کو چھوڑ دیا, یا ان کے ہسبینڈز اتنا چیٹ کر رہے تھے, یا وہ خود ہی کسی اور کے ساتھ بھاگ کے چلے گئے. اسپیشلی ایسی لڑکیاں جن کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار میں نے تو اتنی اچھی انٹینشن کے ساتھ شادی کی تھی, اور میں اس شادی کو ہر توڑ نبھانا چاہتی تھی. وربل ابیوز, فزیکل ابیوز, فائنینشیل ابیوز, انٹلیکچوئل ابیوز, سارے ابیوزز مجھے برداشت کرنے کے لیے میں تیار تھی, کیونکہ جی مجھے گھر بنانا تھا, اور یہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. تو میری تو کوئی غلطی نہیں ہے, میری کوئی غلطی نہیں ہے کہ مجھے اتنا برا آدمی ملا. میں ڈیزرو کرتی ہوں کہ مجھے اچھا آدمی ملے. اور اس میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ, اور یہ رائٹ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مائنڈ سیٹ غلط ہے, بٹ the thing is why is divorce so hebatnak? Because the thing is men want to marry women who are 10 and 20 years younger than them, divorcee men. ٹھیک ہے, they don't want to marry a 42-year-old woman. if khuda na khasta if I'm in that position, I will not have a single proposal. ہاں یہ چیٹنگ شیٹنگ کرنے کے لیے اور دل لگی کرنے کے لیے بتھیرے آدمی مجھے مل جائیں گے, لیکن میرے بچوں کو اپنانے کے لیے, مجھے زوجہ کا درجہ دینے کے لیے ایک بھی نہیں ملے گا. نہیں ملے گا. 42, I will, on the other hand, a 24-year-old and even a 14-year-old will get that same man's proposal. ہاں بالکل. اس لیے طلاق سے ڈر لگتا ہے. دوسرا فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, اس لیے طلاق سے ڈر. میں مانتی ہوں اس چیز کو, سر پہ پڑتی ہے تو ہر انسان کر لیتا ہے, ہر بندے کا رسک لکھا ہوا ہے, ہر بندے کی سچویشن ہے, ایوری تھنگ آئی انڈرسٹینڈ. بٹ ہم کمزور ہو جاتے ہیں بیکاز women have this really important question that is being unanswered, which is what did I do to deserve to be lonely for the rest of my life?
میں اس لونلینس کی زندگی نہیں گزار سکتی. وی آر سچ اے ہائپر سیکشولائزڈ ہائپر رومانٹسائزڈ کمیونٹی سوسائٹی. ہماری اچھی خاصی میرجز سفر کر رہی ہیں, ہماری اچھی So right. خاصی میرجز سفر کر رہی ہیں بیکاز آف دس ہائپر سیکشولائزیشن ہائپر رومانٹسائزیشن. بیویوں کو شوہروں سے فینٹیسی شکایت ہے بنا دیا ہے لائف کو. کیونکہ وہ ڈرامے کی طرح نہیں بہیو کر رہا. You are so right, so right. Oh ہمارا God. میڈیا اس میں بڑا کام کر رہا ہے نا, اس میں جو دکھا رہے ہیں شوہر کو, وہ تو شوہر ہماری دنیا کے شوہر تو نہیں. وہ تو چپیٹ بھی کھا رہا ہے, اور وہ ڈرامہ دنیا کا واحد ترین ڈرامہ. چپیٹ تھا, وہ ان کے اینیورسریز منا رہے ہیں, بکے لا رہے ہیں, کینڈل لائٹ ڈنرز ہیں. ہمارے یہاں اچھے شوہر کرتے ہیں یہ, اچھے لیکن کرتے ہیں, مگر آپ کو کتنے پسند ملتے ہیں وہ؟ نہیں ہوگا جب فینٹیسائز مس کر ہو جائے گا دیا وہاں نا, پہ آپ لڑائی ڈال دو گے. فنٹیسائز اتنا کرا دیا اس چیز کو کہ ہیپی میرج مینس دس. وہ یہ بہت فیمس تھا وہ ڈرامہ, جس میں وہ ایون شی واز اسپٹنگ آن ہر ہسبینڈ, اور وہ بعد میں آ کے اس سے معافیا مانگ رہا. نہیں تیرے بھی نہیں تھا شاید, آئی ڈونٹ نو. بہرحال اسی میں تھے, بس پھر وہی ہوگا. ہاں پھر وہی ہوگا. ہاں بہرحال اب اس کا کوئی پارٹ. It became a huge controversial topic. Like, are you allowed to do that? Yeah, I know. I mean, like, what are you teaching teenagers? آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ اپنی سوسائٹی کے ساتھ؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ڈیورس ریٹ بڑھ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. بیسیکلی یہاں پہ پتہ ہے, میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں فاطمہ, کہ یہ جس طرح سے بتایا نا کہ ڈیورس لینے سے یا خلا لینے سے ہماری مطلب سوسائٹی کیوں ڈر رہی ہے, یا یہ چیز ایکسیپٹیبل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اس میں وائس ورسا والا چیز ہے. بہت ساری ایسی ہیں جن کو پتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے, ہماری کوئی بیکنگ نہیں ہے, ہم کدھر جائیں گے. اچھا, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی سچویشن, کہ اچھا بیٹر آف دا ٹو ایولس, لیٹ می پٹ اٹ دس وے. دے آر اسٹک, کیونکہ وہی والی چیز کہ اچھا اب ہو گئی ہے, اب نبھاؤ, تمہارے سے پیچھے بہنیں رک جائیں گی, بھائی رک جائے گا, فائنینس رک جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ جائے گا, بدنام ہو جائیں گے, دس اینڈ دیٹ وغیرہ وغیرہ. میں نے ابھی ریسنٹلی آنیسٹلی میں خود I feel I shouldn't say it like that, but honestly I felt proud of this thing کہ میرے اپنے 2 clients کافی ٹائم سے چل رہے تھے میرے ساتھ, and they made their own decision. جیسے آپ نے اپنی مدر کا کہا نا کہ they made those, one is a boy, was a guy, and one was a lady. They made their own decisions. They said okay. میں نے کہا دیکھیں یہ کہ کیا اس میں نقصانات کیا ہوں گے, وہ بھی ایک لسٹ بنائیں, کیا اس کی پازیٹیوز کیا ہوں گے, آپ کس کس ابیوز میں سے نکل رہی ہیں, یہ دونوں چیزوں کے پروز اینڈ کونس لکھیں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ کس میں پازیٹیو زیادہ آ رہے ہیں, کس میں نقصان, کس طرف آپ کو نقصان زیادہ ہے, ٹھیک ہے, کس طرف آپ کی جنریشن کو بھی نقصان زیادہ ہے, کیا سنگل پیرنٹنگ آپ کے لیے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے, زیادہ چیلنجنگ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ آج کے زمانے کے حساب سے بھاگ دوڑ میں چاہ رہی ہیں کہ آپ کے بچوں کو عیاشیاں زیادہ کرنی ہیں, یا آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کو سائیکولوجیکلی آپ کو نکالنا ہے اس تمام اس چیزوں کے اندر سے. ایک خاتون ہے جن کی یہ سعودی عرب کا ہی کیس ہے, ظاہر obviously I won't disclose the identity, اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے 2 بچوں کے بعد صرف اور صرف اس وجہ سے ڈیورس لی ہے, خلا لی ہے, بلکہ ڈیورس نہیں لی, خلا لی ہے, بیکاز شی سیڈ کہ میں ایک کیریئر اورینٹڈ بندی تھی, میں ایک بہت کنزرویٹو معاشرے کے اندر آ گئی ہوں, I cannot survive, I have tried, میں 3 سال 4 سال میں نے ٹرائی کیا, میری بات ہو چکی ہے, میں اس سے آگے نہیں چل سکتی ہوں. She made a decision and اس نے بچے بھی چھوڑے. اس نے کہا وہ میڈیکل پڑھ رہی تھی کراچی میں, and she went back to کراچی. اس نے کہا مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے, مجھے پڑھائی کرنی ہے, مجھے اتنے سالوں میں یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ آئی ایم اے کیریئر اورینٹڈ. میں اس کو بھی ٹارچر میں ڈالا ہوا ہے میں نے, کیونکہ وہ مستقل بیچاروں کی میرٹل کاؤنسلنگ چل رہی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. 2 سال انہوں نے وہ کیا, فائنلی دے پارٹڈ. نے کہا کہ نہیں, اس کو پیورلی ایک ہاؤس وائف چاہیے تھی. ہی واز, وہ بندہ جو ہے وہ سعودیہ میں یا مڈ ایسٹ میں کہیں پہ رہا وغیرہ تھا, اس نے بالکل کلوزڈ اپ وہ دیکھا ہوا تھا. وہ بچی بیچاری جو تھی وہ بالکل ایک ہائی فیملی سے پاکستان کی آئی ہوئی تھی, میڈیکل چھوڑ کے کہ اچھا جی ٹھیک ہے یہاں پہ بڑی کوئی زبردست لائف ہے, اینڈ دس اینڈ دیٹ. وہ آئی, وہ دے ٹرائیڈ فار اے کپل آف ایئرس, ایون دونوں نے بیچاروں نے الگ الگ کاؤنسلنگس بھی لی, ٹوگیدر بھی لی. اٹ ڈڈنٹ ورک آؤٹ. دے اپارٹڈ آن ویری گڈ نوٹس. ایسے نہیں تھا کہ کوئی جی جھنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ رہا ہے, تم یہ دے دو, تم وہ دے دو, وہ فلانا رہ گیا, وہ میرا سونا کدھر گیا, وہ ٹپیکل جو پیٹی چیزوں میں پڑ جاتے ہوتے ہیں ہمارا معاشرہ. یہاں پر بات ہوگی نا,
बात वही है कि आप टाइमली डिसीजन ले लो, जहां आपको नजर आ गया है या तो रेड फ्लैग्स हैं, या जैसे आपने कहा कि ये अपना कैरियर ओरिएंटेड थी, तो जब आपको ये सब चीज क्लियर हो गई है ना, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं I करना, don't want to sacrifice my life for my बस kids. टाइम वेस्ट I नहीं don't करना want to चाहिए. sacrifice for anybody. Yes. इतना स्ट्रांग अब लड़कियां होने लग गई हैं. औरतें हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी आमना. जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 सहाबियात की हम स्टोरी सुनते हैं. एक वो जो तवाफ़ करते हुए जो थे वो ग़ुलाम थे, एक को आज़ाद कर दिया, खातून को आज़ाद कर दिया, और क्या था बर्रा या बरी, पता नहीं क्या नाम था उनका, और उनका जो शौहर है वो भी बरीरा. सहाबी थे, और वो उसके पीछे 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 रो रहे हैं, रो रहे हैं. एंड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यार तुम इसको ले क्यों नहीं लेती? एंड शी टर्न एंड शी सेड, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुझे हुक्म दे रहे हैं या आप बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बात कर रहा हूँ. उन्होंने कहा फिर मैंने नहीं लेना. स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी ना. Yes, We very don't true. raise our girls like that. We don't raise our Yes. boys like that. Yes. Yes, yes, yes. बिल्कुल ऐसा ही. बात बिल्कुल ये है कि ऐसे. दीन की समझ नहीं है. आगे बस थोड़ा सा ये पूछना मैं चाहूंगी. सॉरी, मैं आपका वो क्वेश्चन रह गया, पेरेंटिंग स्टाइल्स के डिफरेंस वाला. जी. बहुत जल्दी मैं सिर्फ इतनी सी बात करूँगी कि हर बंदा ना अपनी अपनी ग्रोथ पर होता है. फॉर एग्जांपल मैंने पेरेंटिंग बुक्स, पेरेंटिंग के बारे में मैंने बहुत जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया था. उसकी वजह ये थी कि मेरी माँ जब मेरे साथ आके रहना शुरू हुई तो उसने कहा, व्हाई आर यू सो अनहैप्पी? तुम्हारा इतना अच्छा अखलाक सारी दुनिया के साथ है, व्हाई इज योर अखलाक सो बदतरीन विद योर ओन किड्स? और मेरे बच्चे उस वक्त सिर्फ 0 ईयर्स, 2 ईयर्स और 4 ईयर्स के थे. तो सोचें कितना बुरा अखलाक होगा कि मेरी माँ को लगा कि तुम्हारा अखलाक बुरा है तुम्हारे बच्चों के साथ. ठीक. एंड वो मुझे बड़ी बुरी लगी वो बात, लेकिन दैट चेंज्ड माय होल पर्सपेक्टिव एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट पेरेंटिंग. और आई स्टार्टेड, और फिर मैंने टीचर सर्टिफिकेशन ली. तो यहाँ पे जो टीचर सर्टिफिकेशन लेते हैं तो वो चाइल्ड साइकोलॉजी और बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना उस पर इतना ज़्यादा करते हैं. मुझे लगा कि ये तो मैंने सुन्ना के तरीके से पढ़ लिया है कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए. माई हस्बैंड ऑन द अदर हैंड, ही वॉज ऑलरेडी अ वेरी रिलैक्स पर्सनैलिटी. उस वक्त बच्चे इतने छोटे थे, उनको बच्चों को डिसिप्लिन करने का भी कोई नहीं था, बिकॉज बच्चों को मैं ही हर वक्त थानेदार, कमिश्नर, जेलर, सारा कुछ मैं ही बनी हुई थी, तो उसको बनने की ज़रूरत ही नहीं थी. ठीक. In fact, he would tell me sometimes like, stop yelling, chill out, right? तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने भी पेरेंटिंग पढ़ी तो मेरी बहुत ही फ्लूइड और बहुत ही ईजी पेरेंटिंग हो गई. मतलब डिसिप्लिन के भी मेरे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो बदल गए. अब फिर मेरे हस्बैंड ही केम बैक लाइक, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, राइट? ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. आई एम लाइक, यू चिल डाउन. तो बट द थिंग इज, ही आल्सो केम ऑन बोर्ड. तो अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के बारे में हुस्न ज़न अच्छा रखते हैं, एक दूसरे के साथ गुमान अच्छा रखते हैं, एक दूसरे को एक्चुअली पसंद करते हैं, और उनकी लाइफ में 80% एज सच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. पर्सनालिटीज़ के कॉन्फ्लिक्ट के अलावा एक दूसरे के बारे में ये नहीं सोचते कि ये जाहिल है, ये चतुर चलाक है, ये मैनिपुलेटिव है, ये फलाना है, ये ढमकाना है. आप इस तरह की इल फीलिंग्स हार्बर नहीं ना करते अपने स्पाउस के लिए, मर्द औरत के लिए, औरत मर्द के लिए. तो पेरेंटिंग जो होती है उस पर एक पेज पर आना आसान हो जाता है. लेकिन जब आप इल फीलिंग्स करते हो ना, तो फिर आप अपने पिछले पास्ट ट्रॉमास, अपने चाइल्डहुड के ट्रॉमास और अपना प्रेजेंट का जो ट्रॉमा है वो आप प्रोजेक्ट करते हो अपने स्पाउस पे, और वो निकलता आपके बच्चों पर है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे. वो एक पेज पे रहना चाहिए ना, क्यों अगर दोनों भी अलग अलग हैं तो बच्चा वो उधर ही फायदा उठाएगा फौरन से. उसको पता है यहाँ से इजाजत नहीं मिली ना, यहाँ से मिल जाएगी. तो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं बच्चे. करते हैं, मैनिपुलेट करते करते हैं, बिल्कुल मैनिपुलेट करते हैं. दिस इज अ फैक्ट. आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये थोड़ा सा इन लॉस पे भी बात करते हैं. अब ये तो बड़ा टची से जज्बाती टॉपिक भी है, पर फिर भी मैं चाहूंगी इसको छुएं. देखो, हम लोगों में से अक्सर यही कहते हैं कि भाई दीन में नहीं है, फैमिली सिस्टम जो है हमारा शरिया का हिस्सा नहीं है. पर मैं अक्सर सोच रही होती हूँ, यार जो सामने जो बात कर रही है शरिया की, इतना कुछ नजर भी नहीं आ रहा जो इतना शरिया की बात सारा का सारा सिर्फ फैमिली सिस्टम पर ही शरिया, यानी सारा कुछ पूरा इस्लाम शरिया उधर ही आ रहा है. पर ये सोचो, अगर हम उस तरह से देखते हैं कि भाई ठीक है, आपको जो इस्लामिक सिस्टम है, आपको फैमिली के साथ नहीं रहे, आपको अलग रहना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, हर औरत की ख्वाहिश भी होती है. मगर दूसरी तरफ अगर ये देखो, वालिदैन बूढ़े हैं, अगर आप उनको छोड़ देते हो, अब क्या वालिदैन को बुढ़ापे में सिर्फ यही चाहिए होता है कि यानी कबूतर की तरीके से आपने उनको चारा दे दिया, रोटी पहुंचा दी, उनका बिल अदा कर दिया, उनको मोबाइल दे दिया? क्या उनकी ख्वाहिश नहीं है कि यार बच्चों के साथ भी खेला हूँ मैं? उनकी आगे की ख्वाहिश नहीं है मैं पोता पोती हूँ, उनके साथ हम थोड़ा खेल रहे हो, हम भी फैमिली टाइम अपने. सारी जिंदगी एक औरत स्ट्रगल में लगी होती है, आदमी भी स्ट्रगल में लगा होता है, बच्चों को पालना, बड़ा करना, बच्चे बड़े हुए
उड़ गए, भाग गए, अपने अपना अपना वो कहानियां शुरू हो गई, नहीं जी मुझे अलग लाइफ चाहिए ये। तो वालिदैन की भी तो ख्वाहिश होती है ना हमारा अपना बच्चे हमारे साथ रहे हों, उनके बच्चों के साथ खेलें, एक अच्छा घराना हो। तो इसके मैं चाहूंगी थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स पे भी बात करें कि क्या करना चाहिए, वालिदैन को छोड़ देना चाहिए, नहीं जी इस्लाम में तो नहीं है फैमिली सिस्टम, तो बूढ़ा बूढ़ी बेचारे वहाँ वो बस उनको दे दिया, चारा डाल दिया, थोड़ा सा बिल दे दिया फातिमा, मोबाइल। मैं आपको बताऊं, अगेन बात वही है जो जहां से वेयर वी स्टार्टेड, ये सारी आपकी तरबियत और अखलाकियात पे आ जाता है। ऑनेस्टली अब जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे के माइलस्टोन्स में जा रहे हैं, वी आर डूइंग द सेम थिंग्स जो हमारे पेरेंट्स कर रहे होते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि हम तो ये कभी नहीं करेंगे, देन वी एंड अप डूइंग द सेम थिंग्स। वी डू नॉट रियलाइज दीज थिंग्स कि ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो इतना इतना चेंज होता है। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं, जैसे हम अपनी पैलेट को ले लें कि हम बचपन में अगर करेले पक जाते थे तो मुझे तो तकरीबन गशी का दौरा चढ़ जाता था ना। अब मैं मोहल्ले वालों को कह रही हूँ तो यार अगर कोई करेले पकाए तो प्लीज थोड़े से भेज देता। आपकी पैलेट कितनी चेंज होती है, उसी तरह से आपका ब्रेन, यू आर कंटिन्यूसली लर्निंग, यू आर कंटिन्यूसली डेवलपिंग, यू आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। यही चीज बेसिकली हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कोई डू एंड डाई सिचुएशन नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कुर्बानी दे दी माँ बाप के लिए, अनटिल अनलेस इट इज रियली टॉक्सिक, और वो एक वो भी है ना, एक वो आपका एक एपिसोड था बड़ा अच्छा जिसमें वो नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉ थी हो रही थी। एक तो बहुत बड़ा इशू जो मैं अगेन फिर भी मैं यही कहूंगी कि ये जो जनरेशन है ना, ये फिर भी प्रिविलेज्ड है, ये फिर भी ब्लेस्ड है इन द सेंस के दे नो मोर अबाउट द मेंटल हेल्थ, they talk more about the mental health, they want to solve the issues of the mental health। कितनी चीजें तो हमारी जीन्स में चलती आ रही हैं, कितनी हमें खुद कितनों को आपस में मतलब पता चल रहा होता है कि अच्छा यार ठीक है, वी आर कैरिंग समवट यू नो, कहीं ना कहीं कोई नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हमने कैरी किए हुए हैं किसी ने, कहीं हमें पता लग रहा था को यार ये तो ओसीडी के ट्रेट्स नजर आ रहे हैं, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, यू नो। किसी को लग रहा होता है कि हाँ यार बाइपोलर थोड़ा सा ट्रेंड आ रहा है इस मेरी पर्सनैलिटी के अंदर, या फलाने को आप देख रहे हो, आप गाइड करते हो। ये जनरेशन वर्क करने वाली है, ये जनरेशन दे आर रेडी टू वर्क एज लॉन्ग एज देयर पेरेंट्स आर यू नो थोड़ा सा वो भी पेरेंटिंग स्टाइल पे, चूंकि अब माशाल्लाह बहुत बात हो चुकी हुई है तो वो भी अब थोड़ा सा इस तरह से आ चुके हुए हैं कि अच्छा ठीक है एक पेज पे आके बात की जाए। अनटिल एंड अनलेस योर पेरेंट्स इन लॉ या बूढ़े माँ बाप जो है वो बहुत टॉक्सिसिटी के अंदर नहीं है, तो आपको क्या पता है आपके ऊपर कौन सा फेज ऑफ लाइफ आएगा, आपको क्या पता है हाउ विल यू एंड अप। अभी परसों तरसों की बात है, मेरे पास एक केस आया हुआ था एंड शी वाज टेलिंग के दे वर लाइक 3 बहनें हैं वो, तो उनकी मदर जो है वो डिवाइड कर करके रहती हैं 3 महीने। तो वो वही बता रही थी कि जो पता नहीं कहाँ बाहर कोई अमेरिका में कोई बहन है, तो उसने अब हैंड्स ऑफ कर दिया हुआ है। उसने कहा कि नहीं भाई अब नहीं मेरे साथ हो सकता, तो लेट्स सेंड हर टू पाकिस्तान, अम्मा को वापस पाकिस्तान भेजते हैं। कराची में बड़ा ज़बरदस्त उसने पूरा पेपर वर्क किया हुआ था कि जो है वो, क्योंकि कोई बेटी भी उनकी पाकिस्तान में नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि इनको ना पाकिस्तान में ओल्ड होम में डाल देते हैं। तो कहती है कि आई वाज एक्चुअली लाइक के ओवर माय डेड बॉडी, तुम लोगों ने नहीं रखना ना रखो, भाड़ में जाओ। लेकिन और ये बंदी खुद, इसके इतने हेल्थ इश्यूज हैं, इतने इस बेचारी के प्रॉब्लम्स हैं कि क्या मैं बताऊं लिटरली, बट शी टुक दैट स्टेप। अगेन यू आर द, आपको इतना आपके अंदर इतना गट्स, इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि अब वो एक ही माँ की 3 तरबियतें हैं, एक ही माँ की वो हैं, एक बच्ची जो है वो कहीं और मिड ईस्ट वगैरह में है, एक यहाँ पे है, एक बाहर वैंकूवर में है जहाँ भी है। तो 2 ने कहा कि ठीक है वी आर रेडी टू टेक अप, एक ने बिल्कुल अबैंडन कर दिया। you do not know, you need to realize these things, you do not know where you are going to end up। would you like to have that thing for your own self? अपने बच्चों को ये बात बार रिमाइंड कराएं। इवन जैसे हम रह रहे होते हैं कम्युनिटी के अंदर, तो भी हम देखते हैं कि बच्चे अगर मीन हो रहे हैं ना, तो आई ऑलवेज टेल द किड्स, बाहर भी अगर किसी के बच्चों का होगा इशू, या अंदर भी होगा, या सिबलिंग्स में या क्लाइंट्स में, किसी में भी, मैं सिर्फ ये कहती हूँ पुट योरसेल्फ इन द सेम शूज एंड देन कम बैक टू मी। बस यहाँ पे सारी की सारी चेंजेस आ जाएंगी, आपकी मेंटल उसके अंदर भी, आपके बिहेवियर में भी, आपकी पर्सनैलिटी में भी। एंड अल्लाह माफ कर दे, मैं कपल ऑफ डेज बैक एक रील मेरे आंखों के आगे से गुजरी, मैं काफी दिन उस पर अपसेट रही।
جیسے کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کا کوئی کسی نے سامنے والے اپارٹمنٹ کی کوئی ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی جس میں سین دیٹ فاطمہ یار میں 3 دن نہیں سو سکی تھی. وہ بندی جو تھی وہ اپنی مدر ان لا کو شی واز بیٹنگ ہر, اور وہ سامنے والے کہہ رہے تھے کہ ہم اگر بیل بھی بجاتے ہیں تو شی ڈزنٹ رسپونڈ اور پتہ نہیں کیا کیا, اینڈ شی واز آن بیڈ یار. بس مطلب اٹ واز ہارریفک, اٹ واز وہ اس کا. اینڈ آئی واز ایگزیکٹلی تھنکنگ کہ یار انسانیت اخلاقیات بیسکس صرف سکھا دو, اٹ از آل اباؤٹ دیٹ. وہ جو ایک خدا بن جاتے ہیں نا کہ اس وقت ہم اسٹرینتھ میں ہیں اینڈ وی آر دا وی آر دا پیپل اراؤنڈ. یہ ساری چیزیں, سیلفشنس, میننس, یہ ساری چیزیں وی نیڈ ٹو ورک آن دیز تھنگس. آنیسٹلی ہم بچوں کو ٹریننگس کیا دے رہے ہیں آج کل, وہ ہمارے اوپر ہمارے پاس ایک سمر پروگرام کے لیے پرپوزلز آیا ہوا تھا, میرے پاس آیا ہوا تھا بیکاز مجھے شارٹ لسٹ کرنا ہوتا ہے پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ, تو وہ کافی سارے ڈاکومنٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آیا ہوا تھا کہ ہاں جی منی اسپینڈنگ بچوں کو سکھایا جائے, ایک ورک شاپ اس کی ہونی چاہیے. اچھا جی فلانی چیز کی ہونی چاہیے. اچھا جی آرٹس اینڈ کرافٹس کی ہونی چاہیے. اچھا جی وہ ہینڈی چیزیں بنانے کی ہونی چاہیے, کریشیا کی ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے, وہ ہونی چاہیے. اور میں سوچ رہی ہوں کہ یار کوئی تو بات کرے تربیت کی, کوئی تو بات کرے اخلاقیات کی, کہ یہ چیزیں ہم پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں اور ہم ہر چیز اس پہ لیتے جا رہے ہیں. جہاں سے ہم سٹارٹ ہوئے نا کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس, ہر چیز اس پہ گول گول گھومنا شروع ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے سارے مین ایشوز ہو رہے ہیں. کیا خیال ہے, واٹ ڈو یو تھنک ارم, ہے کہ نہیں؟ I agree with everything. I honestly agree with everything. I don't have much to add to it except for the fact کہ وہی اخلاقیات, مطلب انسان آج زور میں ہے, زور آور ہے. ایک مجھے چیز ہے پتہ, مجھے اپنی لائف سے بھی یہ بات پتہ ہے کہ آپ کو جب کوئی اپنے ٹکر کا اڈلٹ پسند نہیں ہوتا تو آپ نا اس کے بچوں سے زیادتی کرتے ہو. اور اگر آپ کو آپ کا شوہر ساری زندگی مارتا پیٹتا رہا اور آپ کی سانس جو ہیں وہ اس میں مطلب خاموش رہی ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ اکساتی بھی رہی ہیں, خاموش رہی ہیں, تو وہ جو ایک سائیکولوجیکل بریک ہو جاتا ہے نا ایک انسان کے دماغ میں, that woman is sick. She needs to be treated in a mental hospital too because she's not okay. She's reliving her past, her injuries, and she is now projecting it over somebody جو انتہائی کمزور ہے. So it has a lot to do with mental health. We don't. آپ کو پتہ ہے ایک اور چیز, 2-3 دن پہلے ایک بندی نے مجھے فون کیا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ انٹرنیٹ ایک طرح سے اچھا بھی ایک طرح سے برا بھی ہے. میں نے 2 ایسے لوگ دیکھے ہیں بڑی قریب سے ایز اے کلائنٹس, جن میں خود 640 مطلب کہ ایسی چیزیں تھیں جو چینج ان کو خود کرنی تھی, لیکن وہ مجھے دکھا رہی ہیں کہ دیکھیں میرا ہسبینڈ نارسسسٹ ہے نا. میں دل کر رہا میں کہوں کہ بی بی نہیں, دیکھیں وہ بالکل ایسے, مجھے تو لگتا ہے وہ یہی ہے, اور مجھے لگتا ہے اور میں نے جو ان کو ایکسرسائز کرنے کے لیے کہی وہ اس پہ نہیں انہوں نے کام کیا, اس پہ انہوں نے بالکل کام نہیں کیا, اس پہ انہوں نے کوئی کسی قسم کا پروگریس نہیں کیا. جتنی دفعہ میں نے ہوم ورک دیا آگے سے وہ سوال کا جواب ہی گل. یہ آج میں نے ریل دیکھی اور مجھے لگتا ہے ایگزیکٹلی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. I was like, oh my God, we use it to our benefit, to our advantage, to the point that we are so blinded کہ ہمیں وہ victim mindset اور میں مطلب, حالانکہ یہ کوئی سوال, یہ it wasn't a continuation, it was just an addition to another context کہ مطلب لوگ, خواتین یہ بھی کر رہی ہیں یار, خود پہ کام کرو, اپنے آپ کو دیکھو, اپنے آپ کو چیک کرو, تمہارے اندر کوئی ایشو ہے, کوئی مینٹل پرابلم ہے, کوئی کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے, اس کو بارے میں پڑھو, دیکھو اپنے آپ. اخلاقیات کا سب سے پہلا اصول یہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھو, اپنا مراقبہ کرو, اپنا محاسبہ کرو, پھر کسی اور. میں نہیں کہتی کہ لوگ زیادتی نہیں کرتے, جانے انجانے ہر کوئی ہر کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے, بٹ کم آن, لائک فرسٹ بی آنسربل ٹو یور یعنی اخلاقیات, to what you are saying, to what you are doing, to what you are bringing to the table in any scenario. Parent ہو, شوہر ہو, بیوی ہو, ساس ہو, سسر ہو, ڈاٹر ان لا ہو, جو بھی. بالکل. یہیں پر ہم جو ہے آج کا اختتام کرتے. کچھ کہنا چاہتی ہیں آمنہ؟ نہیں, I just said that Iram is so right actually. We all need to work on ourselves. وہیں پہ ساری کی ساری چیز ٹھیک ہو جائے گی. اگر ہم جو ہے نا وہ جو ہمیشہ ہم سنتے ہوتے ہیں نا کہ وہ ایک پوائنٹ کرتے ہیں فنگر تو 3 آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں, وہ 3 تو ہم نے دیکھنی ہی نہیں نا. ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہی تھی بیکاز یو اسٹارٹیڈ ود وہ ایک جو لاسٹ کوسچن تھا ان لاز کے بارے میں. اچھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ دنیا کے ہر ریلیشن شپ میں, like not her میں, but at least 70 to 75% of the times
اٹ از دا کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ. اگر آپ وہ جیسے حسن سلوک جو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں بھی دیکھا کہ وہ کوڑا پھینکی جا رہی تھی اینڈ ہی نیور ریئیکٹڈ. یہ بچپن سے ہم یہ اسٹوری سنتے آ رہے ہیں بٹ وی نیور ٹرائی ٹو امپلیمنٹ دیٹ. اگر ہم اس طرح کا اخلاق رکھیں اور ہمارے ساتھ کوئی برا کر بھی رہا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے رہیں ایونچولی دے ول گیٹ سک اینڈ ٹائرڈ آف دیئر اون سیلف انٹل انلیس کہ وہ اگر کوئی پراپر سائیکولوجیکل ایشو ہے ان کے ساتھ, اگر کوئی نارمل انسانیت تھوڑی سی بھی ان کے اندر ہے تو دے ول لیو دیٹ. اگر آپ اپنے ایکشنز ٹھیک رکھیں گے, آپ اپنا اخلاق ٹھیک رکھیں گے تو اگلے کا ٹھیک ہو جائے گا. پٹنگ لیبل کہ اچھا وہ فلانا جو ہے وہ نارسسسٹ ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے, وہ بالکل یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ ایک تو اوور فلو آف نالج اتنا زیادہ ہو گیا ہے اور وہ ٹٹس بٹس میں لینا اس کو ویسے ہی اتنا انٹرسٹنگ ہو گیا. میری خود ایک کلائنٹ ہے بڑی انٹرسٹنگ, بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ, پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا بیچاری کرتی رہتی ہے, بٹ فوکس صرف اس چیز پہ کہ ہسبینڈ پیار نہیں کرتا. اچھا بھائی کیا پیار نہیں کرتا؟ ہسبینڈ سے بات کرو تو کہتا ہے کہ جب جو اس نے رکھنا ہے, جو اس نے کرنا ہے, سیاہ سفید وٹ ایور اٹ از, شی کین ڈو اینی تھنگ, شی ہیز ایبسلیوٹلی نو جیسے کہتے ہیں نا کوئی میری طرف سے اس کو روک ٹوک نہیں ہے, کوئی اس کو میری طرف سے آبجیکشن نہیں ہے کسی چیز پہ بھی. پھر کیا چاہیے تمہیں؟ تو وہ اللہ ہی جانے ان کے دماغ میں کیا وہ ہے کہ کون سی کوئی فیری ٹیل چل رہی ہے یا کون سا کوئی آئیڈیل سینیریو ان کے ذہن میں چل رہا ہے. بٹ یہ کہ یس اٹ ہیز ڈن فیور as well as done damages to the society. یہ سارا جو sometimes connect ہو گیا آپ خود غلط ہوتے ہیں and you project it onto your spouse. For example, چیٹ آپ کر رہے ہو پر آپ کہتے ہو مجھے اس پہ شک ہے. Usually جو abusive marriages ہوتی ہیں, husbands جب خود marital affairs میں مبتلا ہوتے ہیں تو بیوی کو کیا کہتے ہیں, تمہارا کیریکٹر سیدھا نہیں ہے, تم جو ہو نا تم کہیں نہ کہیں پھنسی ہوئی ہو, تم کچھ نہ کچھ کر رہی ہو, یا تم نے یہ دیکھا یہ فون, یہ تمہارا کزن, اس نے تمہیں سلام کیوں کیا because they're projecting. اسی طرح سے وہ جو وائف ہے, I mean ask her like do you love him, like how are you showing your love to him? تمہیں جو چاہیے تم اس کو دے رہی ہو پہلے, like I mean میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہی لیکن I just like this question arised in my mind کہ yeah really where is the love, like you show what is your love language, what are you doing exactly. اپنا بھولے ہوئے ہیں سب کے سب, بس وہ الگ ہی ایک وہ چل رہا ہے کہ ایوریبڈی ہر ایک نے دوسرے کو نفسی کا پکڑا. مسئلہ یہ ہے یہاں پر یہ 2 پوائنٹس ہم نے نکالے آج کی ڈسکشن سے جس کو میں ریپ اپ کرتی ہوں. ایک تو یہ کہ ہم لوگ ہر رشتے کے اندر جو ہے ڈیمانڈنگ بہت زیادہ ہوتے ہیں, رسپانسبلٹیز سے زیادہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ اپنی رسپانسبلٹیز کیوں نہیں ادا کر رہا یا وہ اپنی رسپانسبلٹیز کیوں نہیں ادا کر رہی. اگر میں تمام رسپانسبلٹیز اپنی ڈیوٹیز جو اللہ نے مجھ پر جو ہے ڈالی ہوئی ہیں اگر میں ان کو ادا کر دوں گی نا, یا میں اگر ان کو ادا کر دوں گا سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہا. پہلے تو یہ ہم نے آج کنکلوڈ کیا ہے. دوسرا یہ کہ جو ان لاز کا ایشو کی آج ہم نے بات کی, اس کا جو اسلامک پرسپیکٹو ہے وہ تو الگ ہے, مگر میں سمجھتی ہوں آج ہم نے انسانیت کی بات بھی کی اور آج کے ہم ٹاک شو سے چاہتے ہیں کہ ہم یہ بات چھوڑیں, لوگوں کو سوچنے کے لیے مجبور کریں کہ یار دین تو ہے, دین تو خیر آپ کا عمل دین ہی ہے, آپ جو کچھ بھی کریں وہ سب ٹوٹل 24 آورس میں سب دین ہی ہے, تو کیا دین انسانیت نہیں ہے؟ بے شک مانا ان لاز ہمارے دین میں اس طرح کا نہیں ہے, فیملی سسٹم نہیں ہے, پر یار یہ تو سوچو کل تم نے بھی تو بوڑھا ہونا ہے. بالکل. اگر دیکھیں بچے ہمارے جو ہیں ہم ان کو کہتے ہیں بیٹا دادا کا خیال کرنا یا دادی کا خیال کرنا, پر وہ دیکھ تو رہے ہیں کہ آپ نے کبھی دادا دادی کا خیال نہیں کیا, تو آپ منہ سے بے شک بولیں, بے شک کہتے رہیں کرنا ہے, انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ کل آپ کا کیسے خیال کر سکتے ہیں؟ آپ تو بتاؤ, تربیت کرنی ہے نا. ایک وہ واقعہ چھوٹا سا تھا مگر وہ آپ کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. ایک باپ تھا اپنے بیٹے کے پاس کھڑا تھا, اس نے کہا بیٹا بھاگ کے جاؤ ایک بوری لے کر آؤ. بچے نے پوچھا بیٹا بابا بوری کیوں چاہیے؟ کیونکہ بوڑھا باپ ہو گیا تھا, کھانستا تھا, بیمار تھا, سب کچھ تھا. اس نے کہا بیٹا بھاگ کے بوری لے کر آؤ تو وہ اس میں دادا کو ڈالیں گے اور باہر پھینک کر آ جائیں گے. تو بیٹا بھاگ کر گیا, 2 بوری لے کر آیا, 2 بوری لے کر آیا. تو بابا نے کہا ارے تم سے تو میں نے 1 منگوائی تھی, تم 2 کیوں لے کر آیا؟ کہتا بابا اس میں دادا کو ڈالیں گے اور یہ والی کل میں آپ کو ڈالوں گا اس میں. تو یہ دیکھیں کیسی آپ کی ٹریننگ کی جو بات کر رہی ہوں, بچے اندھے نہیں ہوتے.
آپ کے کال آف فیل میں جو تضاد اور باقی ہم پیرنٹنگ ڈفرینسز سارا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب جیسے ہمارے پلیٹ فارم پہ کیا ہوتا ہے، عورتیں پریشان بیٹھی ہوئی ہیں، میری بچی اتنی بڑی ہو گئی ہے، وہ حجاب نہیں کرتی، میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. کیوں؟ کیا آپ کے پیٹ سے بچے یہ سیکھ کر آئے تھے؟ آبویسلی انہوں نے دیکھا ہوگا اماں صبح شام حجاب نہیں کرتی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا گھر کے اندر ابا نماز نہیں پڑھتا ہے، مسجد نہیں جاتا ہے، اماں نماز نہیں پڑھتی ہے. تو جب بچے جوان ہو گئے، آپ جو پریشان ہوئے اسی لیے نا کہ بچوں نے نہیں دیکھا. آپ کی پیرنٹنگ میں کہیں نہ کہیں فیلئر ہے. بچے، ہمارے ابا کہتے تھے بچہ گنبد کی آواز ہوتا ہے، جو آپ آواز ڈالو گے ایکو واپس آئے گی. جو بچہ آپ کا اچھا کر میں رہا آپ کو ہے. ایک بات بتاؤں فاطمہ، یو آر 100% رائٹ ہے، لیکن ہمارے پاس نا اگزامپل ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے، ہمارے ہاں پاس اگزامپل لوط علیہ السلام کی بھی ہے، نوح بالکل. علیہ السلام کی بھی ہے. وہ اپنے بیٹے کو بلاتے رہے نوح علیہ السلام، وہ نہیں آیا ہاں کشتی پہ. آ جاؤ آ جاؤ. لوط علیہ السلام نے نہیں بھی آئے. کہا ہاں کہ ہم بستی میں چھوڑ آؤں اپنی ذریت کو. اٹ از ناٹ آلویز کہ پیرنٹس غلطی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے. آزمائش بھی ہوتی ہے بے شک. ٹھیک ہے، بات اصل میں پھر وہی آ جاتی ہے کہ اپنا جو ہے نا وہ سیدھا رکھیں، اپنا قبلہ درست رکھیں. قبلہ تو درست رکھیں. اللہ تعالیٰ، آپ نے اگر بیج اچھا بویا ہے تو کہیں نہ کہیں سے گھوم کے وہ آ جائیں گے آ جائیں ان گے. شاء اللہ تعالیٰ. وہ جسے کہتے ہیں نا، آپ دعا کیے جائیں، آپ لگے رہیں. ایک چیز اور ہے جہاں پہ ڈیفینیٹلی کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں پچھلے کافی ٹائم سے نا یہ چیز نوٹ کر رہی ہوں، کافی مہینوں سے. یہ میں ضرور کہوں گی جو بھی لسنرز ہیں، جو آگے بھی لسن کریں، وہ یہ کہ ہمارے پیرنٹس آسان نہیں ہے. بالکل. لوگوں کو یہی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ کسی آئیڈیل اس کی بات کر رہے ہیں، ہمارے اماں ابا تو یہ کرتے ہیں، ہمارے ساس سسر تو یہ کرتے ہیں. ہماری پیرنٹس کی جنریشن واقعی ٹف تھی. they had very independent lives, they made their independent decisions. کوئی کہیں سے کسی شہر میں آیا ہوا تھا گاؤں میں سے رہنے کے لیے، کوئی ملک چھوڑ کے گیا ہوا تھا. they had independent lives. اب ان کا یہ دل کرتا ہے کہ ان کے بچے ان کے پاس رہیں، ان کا سارا کچھ ہو. جو بھی ریزنز ہیں، our parents generation is very difficult to handle. لیکن you do not know what kind of generation you will become. That is the reason you are going to help them. That is the reason you cannot abandon them. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے نا کہ ہم تمہیں بچے سے بڑا، بڑے سے بوڑھا اور پھر بچہ بنا دیتے ہیں. واپس بچہ بناتے ہیں. واپس بچہ بنا دیتے ہیں. تو بوڑھا سمجھ لیں جو سامنے آپ کے بیٹھا ہوا ہے وہ بوڑھا نہیں ہے، وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے. Exactly. وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے سامنے، اس کو آپ ڈانٹیں گے کھانا نہیں کھانا، وہ پٹک دے گا، وہ کھانا پھینک بھی دے گا، وہ اپنا الٹی بھی کر دے گا. ہو سکتا ہے وہ اپنا جسے کہتے ہیں باتھ روم میں جانے کے بجائے وہ وہیں پر جہاں پر بیٹھا ہے وہیں پر بچہ وہ کر بھی دے گا، کیونکہ وہ بچہ ہو چکا ہے. اس پر اگر آپ ان کو مارو گے، پیٹو گے، ڈانٹو گے تو وہ تو بچہ ہے، پاگل تو آپ ہے نا. ہاں وہ تو پاگل تو آپ ہے نا. تو بس یہیں پر آپ ختم کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن شریف دین سارا کچھ ہے، مگر انسانیت پر آج ہم اپنا ٹاک شو ختم کرتے ہیں کہ دیکھیں بوڑھوں کو، ان لاز کو، بڑوں کو سنبھالنا، ساتھ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت چیلنجنگ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ٹینٹرمز، ان کا غصہ، ان کا مزاج ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. مگر ساری اولادوں میں سے اول تو سارے کہتے ہیں نا کہ ایک ماں 8 بچے کو پال لیتی ہے، پر 8 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں پال سکتے. کتنی تکلیف دہ یہ باتیں ہیں. تو اگر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں کہ یار آپ نے بھی کل بوڑھا ہونا ہے، آپ کس بیماریوں میں مریں گے، کس حالات میں مریں گے آپ کو نہیں پتا. آپ میں سے اول تو تمام بہن بھائیوں کو، چاہے بہن ہو چاہے بھائی ہوں، آپ کے جو والدین ہیں وہ آپ سب کی رسپانسبلٹی ہیں. ان کو چاہے اگر سارے نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم ایک تو یار کوئی ایک تو ذمہ داری لو، ان کی کوئی ایک تو ذمہ داری لے لو. کلام نے بھی بننا ہے. یہیں پر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ پروگرامز میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئیں گے اور پھر ٹاپکس پہ بات کریں گے اور کچھ نہ کچھ معاشرے میں اپنا انپٹ ڈال کے کچھ نہ کچھ پازیٹیو چینج لانے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.